اور اگر وہ چاہیں خیانت تجھ سے، یعنی اوپر سے اسلام لے آئیں اور پھر کہیں کہ اندر سے ان کے دھوکہ دینے کی نیت ہو، فقد خان اللہ من قبل، تو تحقیق انہوں نے تو اللہ کی خیانت کی ہے اس سے پہلے. ابھی تو تمہارے ساتھ کوئی بات کر رہے ہیں تو اس سے پہلے اللہ کی خیانت کیا ہے، شرک، اللہ کے ساتھ خیانت. تو اس سے پہلے بھی انہوں نے خیانت کی بھی ہے. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اس نے قابو میں دے دیا ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قبضے میں ان کو دے دیا ہوا. تو یہ تو پھر اگر وہ خیانت کرتے ہیں زبان سے کہہ کے اور ہم اسلام لے آئے اور دل میں دھوکا ہے ان کے صرف بچنے کے لیے، تو انہوں نے تو اس سے بھی بڑا کام کیا ہوا پہلے. اگر آج یہ پکڑے گئے ہیں، آج اللہ نے ان کو تمہارے قابو میں دے دیا، کل بھی اللہ ان کو دے سکتا تمہارے قابو میں. اللہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی. یہ کون تھے؟ جو مکہ کے رہنے والے تھے، مسلمان، جن کو ہم مہاجرین کہتے ہیں. مہاجرین ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی. نمبر 3 انہوں نے کیا کیا؟ جہاد کیا، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، سب کچھ لگا دیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. یہ ایک گروپ ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا گروپ کون سا ہے؟ والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی، ونصروا، اور ان کی مدد کی. اولئک، یہی لوگ، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں. یہ جو دو گروپس ہیں نا، یہ ہیں ایک دوسرے کے ولی. ایک وہ ہیں جو سب کچھ اپنا لٹا کے آ گئے. ہجرت کرنا آسان کام نہیں ہے، اور وہ بھی ہجرت اس لیے نہیں کہ آگے جا کے کچھ بڑی ڈگری مل رہی ہے، بڑی قابلیت مل رہی ہے، وہاں جا کے اپنا بزنس کریں گے، وہاں اسٹیبلش ہوں گے. وہ کوئی ایسی جگہ تھی جس کو بڑی ڈیمانڈ تھی جہاں پہ جا کے لوگ جانے کے لیے. کوئی ایسے نہیں ہے جیسے آج کئی ملکوں سے لوگ ویسٹ میں آ کے شفٹ ہوتے ہیں، موو ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ اپنے بیٹر فیوچر کریں گے یہاں پہ. اس سب میں سے کوئی بھی چیز نہیں تھی. صرف اور صرف کیا تھا کہ ہم کسی اور جگہ جا کے اپنے دین کے اوپر آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں، کیونکہ یہاں پہ ان کو دین کی آزادی نہیں تھی. تو صرف اس دین اسلام کے لیے، صرف اللہ کے لیے انہوں نے یہ ہجرت کی تھی اور جہاد کیا. پھر دیکھو لگا دیا انہوں نے سب کچھ، اپنے مال بھی لگا دی، اپنی جانیں بھی لگا دی اللہ کے راستے. وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی، وہ کون ہے؟ انصار مدینہ. تو پہلا گروہ مہاجرین کا، دوسرا انصار کا، اور انہوں نے ان کی مدد کی. آپ دیکھیں اس سے پہلے وہ لوگ بالکل بھی نہیں جانتے تھے، کانسیپٹ ہی نہیں تھا اس چیز کا کہ کسی کی دین کی وجہ سے بھی کوئی تعلق داری ہو، کوئی کلوز ریلیشن شپ ہو، صرف دین کی وجہ سے. تو وہاں پہ ہوتی تھی، تعلق ہوتے تھے، لوگ ایک دوسرے کے حلیف ہوتے تھے، قبیلے حلیف ہوتے تھے، یا رشتہ داریاں ہوتی تھی. ایک قبیلہ ہوتا تھا کسی کے کا تو سیم قبیلہ ہے، سیم خاندان ہے، تو اس کی وجہ سے آپس کے اندر تعلقات ہوتے تھے. لیکن ایسا کچھ نہیں تھا کہ دین کی وجہ سے کوئی ایسے بونڈ میں بن جائے، ایسی محبت ہو جائے. یہ فرسٹ ٹائم اسلام نے انٹروڈیوس کرائی ہے کہ ایمان کی وجہ سے بھی کوئی محبت ہو سکتی. ایک اللہ کی ذات بیچ میں ہونے کی وجہ سے اس کے نام پہ بھی کوئی محبت ہو سکتی، ایمان پہ، اسلام پہ بھی کوئی محبت ہو سکتی. یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے. الذین آمنوا، اور وہ لوگ، اب یہ تھرڈ گروپ ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی. ما لکم من ولایتہم من شیء، آپ کے لیے ان کی ولایت میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں. وہ ان کے ساتھ آپ کا ولایت کا رشتہ نہیں، کیونکہ انہوں نے ہجرت نہیں کی. اس سے پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے وہ تمہارے مسلمان بھائی تو ہیں، ابھی آگے آپ کو پتہ چلے گا، بات ان کی بھی آ رہی ہے. مسلمان تو ہیں، کہ اسلامی اخوت ہوتی ہے، اس کے تعلق سے تو ہر ایک مسلمان دوسرے کا بھائی ہے. لیکن دیکھیں بعض تعلقات بعض سے بڑھ کے ہوتے ہیں، اور وہ بڑھ کے تعلق کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ جس نے قربانی زیادہ دی اس کے ساتھ تعلق بھی زیادہ ہے. یہ قربانی نہیں دے سکے، یہ اپنے گھر نہیں چھوڑ سکے. انہوں نے ٹھیک ہے ایمان لے آئے، اپنے گھر نہیں چھوڑے، وہیں رہے اپنے علاقوں میں، ہجرت ہی نہیں کی. تو تمہارے پر ان کی ذمہ داری نہیں ہے ان کی مدد کی، ان کی حمایت کی. وہ مدد مانگ رہے ہیں اگر تم سے، پھر دین کے معاملے میں، یعنی ان کے اوپر کوئی ایسی آفت آ گئی ہے جس جگہ وہ رہ رہے ہیں، ہجرت جو نہیں کی انہوں نے، تو اب وہ آپ سے مدد مانگتے ہیں. دنیاوی معاملات میں نہیں، دین کے معاملے میں.
उनके ऊपर वहां पे कोई जिस जगह फंस गए हैं, कोई उनके ऊपर मुसीबत पड़ गई है, कोई उनके साथ मसले हो गए हैं, तो अलैकुमुन नसर, तब ये नहीं है कि तुमको नहीं, आपने हिजरत नहीं की थी ना, अब यहीं पे रहो, अब देखो अब तुम्हारे पर ही आया ना, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ ऐसे हो, नहीं, तब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप फिर भी उनकी मदद करेंगे। समझ आई बात? आप देखें ये असूल की कितने प्यारे असूल है जो इस्लाम के, वो चाहे आपके लिए हिजरत करके आपकी तरफ नहीं भी आए, तब भी आपको, अगर वो आपको मदद के लिए पुकारते हैं तो आप मदद करें। एक एक्सेप्शन है मदद करने में, इल्ला अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाकुम, कि आपके और उस कौम के दरमियान अगर कोई मुआहिदा है ना अमन का, तब आप मदद नहीं कर सकते। यानी अल्लाह अकबर। अब मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। मसलन एक काफिर मुल्क के अंदर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अब वो मुसलमान पुकारते हैं कि हमारी मदद करो, मुसलमान मुल्क को कहते हैं अब हमारी मदद करें। वो मुसलमान मुल्क के ऊपर जरूरी है कि वो उनकी मदद करे, लेकिन अगर उन्होंने उस काफिर मुल्क के साथ, इस मुसलमान मुल्क ने इस काफिर मुल्क के साथ अमन का मुआहिदा किया हुआ है, हम आपके साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात भी रखेंगे, हमारी एम्बेसीज भी एक दूसरे के पास हैं, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, अमन व अमान के भी एग्रीमेंट्स हैं, सारा कुछ है, तब एग्रीमेंट तोड़ के और उन मुसलमानों की मदद के लिए और किसी तरह भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरह भी ऐसे मुसलमानों की और खुफिया तौर पे अंदर ही अंदर से काफिर के कौम को पर हमले करना या उनको मारना या उनको साथ कोई भी जुल्म ज्यादती करना, वो जायज नहीं होगा। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनमें से बाज मददगार हैं बाज के, तो काफिर है ना वो बाज के औलिया हैं, काफिर एक दूसरे के मददगार हैं, काफिर एक दूसरे की हिमायती हैं। ये इस्लाम के खिलाफ काफिर सब एक हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी काफिर हो, चाहे वो आपस के अंदर वो चाहे कितने भी उनके दिल फटे हैं, ईसाई हैं और यहूदी हैं, वो आपस के अंदर उनकी चाहे दुश्मनी हो, इस्लाम के खिलाफ वो खुद एक हो जाते हैं। इल्ला तफअलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्द, अगर नहीं तुम करोगे इसको, किसको, कि तुम भी अगर इस तरह एक नहीं होगे ना, जैसे वो आपस में एक हुए में तुम्हारे खिलाफ, अगर तुम एक नहीं होगे, तकुन फितनतुन फिल अर्द, तो फितना बर्पा हो जाएगा जमीन में, वह फसादुन कबीर, और बड़ा फसाद होगा, जबरदस्त फसाद होगा जो आज आप देख रहे हैं। वो देखें मुख्तलिफ मज़ाहिब के हो के भी वो आपस में एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, लेकिन क्या बात है कि मुसलमानों तुम नहीं होते। वो लोग जो ईमान लाए और हिजरत की और जिहाद किया अल्लाह के रास्ते में, वल्लदीना आवा व नसरू, और वो लोग जिन्होंने पनाह दी और मदद की। अब ये जो हिजरत करने वाले ये वही उस वक्त के ही हैं जो मुहाजिरीन हैं। अब तो कोई हिजरत नहीं है, वैसे हालात ही नहीं है तो हिजरत की भी क्या है, अनलेस कि वैसे ही हालात हो जाए तो फिर हिजरत होगी। तो वो जो मुहाजिर थे और जो अंसार थे, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, वो ही है सच्चे मोमिन। वाकई जब इंसान अपने ईमान को सबसे आगे रखता है और ईमान के आगे हर चीज की कुर्बानी देने को तैयार होता है, तो वाकई वो साबित कर देता है कि उसका ईमान सच्चा है। इन्होंने लुटा दिया अपने घरों को, अपने मालों को, अपने काम कारोबारों को, अपने रिश्तेदारों को। कितने ही लोग थे जिनकी सारी सारी फैमिलीज वहां रह गई थी, अकेले अकेले पहुंचे थे, लुटे पुटे, हाथ में कुछ नहीं, खाली हाथ बिल्कुल। और ये लोग जिन्होंने पनाहें दी, अपने घरों के दरवाजे खोले, कितने बड़े दिल थे। वाकई अल्लाह ताला ने फिर गवाही दी कि इनके ईमान सच्ची हैं। अल्लाह की गवाही आ गई, क्योंकि सच्चा ईमान फिर बोलता है। सच्चा ईमान ऐसे नहीं होता हमारे ईमान दिल के अंदर है और वो नजर ही नहीं आ रहा कहीं। नहीं, आप हमें कुछ ना कहें, हमारे अंदर ईमान इतना है कि बस पता नहीं कितना बड़ा है वो ईमान, जो कहीं दिखता ही नहीं। क्यों नहीं दिखता?
حالانکہ جب ایمان ہوتا ہے نا تو وہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے، وہ نظر آنے لگتا ہے، وہ عمل میں آتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے بعد، من بعد، اس کے بعد ایمان لائے، کس کے بعد؟ صلح حدیبیہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کری، یعنی وہ تھوڑا سوچتے رہے، پہلے دیکھتے رہے، پھر تھوڑا اسلام اب تھوڑا ابھرنا شروع ہو گیا تھا، اس کے بعد تو ظاہر ہے وہ والے دن تو ختم ہو گئے تھے جن میں جنگیں ہو رہی تھیں اور جن میں مصیبتیں پڑی ہوئی تھیں، وہ والے دن تو ختم ہو گئے تھے۔ تو اب تو امن و امان ہو گیا تھا نا، کہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ اب کوئی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا۔ تو اور اس کے بعد تو اب اسی لیے سیرت پڑھنا بہت ضروری ہے اگر قرآن سمجھنا ہے تو۔ اگر آپ وہ سیرت سے واقفیت نہیں ہے نا تو کہیں کہیں آپ کو واقعات تو پتہ ہوں گی، کہاں ایک بدر ہوئی تھی، لیکن ایک سیکوینس میں آپ کو نہیں سمجھ آئے گا کہ کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا۔ اب حدیبیہ کے بعد تو پتہ ہے مکہ ہوا، تو خیبر وغیرہ ہوا، لیکن ان کے ساتھ تو کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہوا۔ تو جو لوگ بعد میں ایمان لے کر آئے نا اور ہجرت انہوں نے کی اور جہاد کیا، معکم تمہارے ساتھ، اولئک منکم، تو وہ بھی تمہارے میں سے ہیں، تمہارے میں سے ہی ہیں۔ یعنی خیر ان کو وہ درجے نہیں بتائے گئے کہ جو ان کے ہیں، مگر ہیں تمہارے میں سے ہی، تمہارے ہی بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں ایک وہ وقت ہوتا ہے جس میں سٹارٹ میں جب انسان کوئی کام ہوتا ہے نا اس کے اندر اپنا حصہ ڈال دیتا ہے یا قربانی کے وقت آگے بڑھتا ہے، اس کا جو مقام ہوتا ہے، تو بعد میں جب ہر چیز سیٹ ہو جائے، اسٹیبلش ہو جائے، پھر کوئی آگے ساتھ مل جائیں کہ چلو جی ہمارا بھی کوئی نام ہو جائے گا، وہ بات نہیں بنتی۔ اللہ کے ہاں بھی درجے ہیں، ایمان والوں کے بھی درجے مختلف ہیں، ہر ایمان والا ایک لیول پہ نہیں ہے۔ رشتہ دار ہیں ان میں سے بعض زیادہ قریب ہیں بعض کے اللہ کی کتاب میں۔ اللہ کی کتاب کون سی ہے؟ لوح محفوظ۔ لوح محفوظ میں جو آپس میں تعلق رحم کے رشتے کی وجہ سے ہے، رحم کی وجہ سے جو آپس کے اندر رشتہ داری ہے وہ زیادہ قریبی ہے بعض کی، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو رحم کا رشتہ ہے اس کی وجہ سے جو رشتہ داری بنتی ہے، یعنی جو ہمارے اصل رشتہ دار ہوتے ہیں وہ جو ہمارے رحم کے رشتے کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ اصل میں سب سے قریبی ہیں اللہ کی کتاب میں۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ایک اور رشتہ بھی تو بن چکا تھا نا مدینہ، اور وہ رشتہ مواخات کی وجہ سے تھا، جہاں پہ بھائی بھائی بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو۔ تو شروع میں تو ایسے تھا کہ وہ بالکل ایسے تھے جیسے سکے بھائی ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے وراثت کے اندر بھی رشتے دار تھے، سب چیزوں کے اندر ایسے ہی تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر جب حالات صحیح ہو گئے اور اس کی ضرورت نہیں رہی تو پھر کہا گیا کہ نہیں، اب ان کو وراثت نہیں ملے گی، اب جو اپنے اللہ تعالیٰ نے جو رحم کے رشتے بنائے ہیں وہی اصل رشتے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں بھی انہی کو قریبی رشتہ بتایا گیا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ احکامات اس رب نے دیے ہیں جو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کیا اس پہ یقین ہے ہمارا کہ یہ حکم، یہ باتیں اس رب نے بتائی ہیں، چاہے ہمیں لاجیکل لگے یا نہ لگے، یا ہمیں لگے کہ نہیں اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے، اس طرح تو اور زیادہ وہ موقع پا لیں گے، اس طرح تو وہ اور زیادہ سٹرونگ ہو جائیں گے، ہمارے دشمن ایسے ہو جائیں گے، ہمیں تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، یہ تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، کچھ بھی ذہن میں آتا ہے، یاد رکھیے ان اللہ بکل شیء علیم، سب چیز اللہ کے علم میں، وہ خوب جانتا ہے ہر چیز کو۔ پھر تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ ان احکامات کے آگے اپنی عقل استعمال کرو اور یہ سمجھو کہ مجھے زیادہ پتہ ہے۔